بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ چاند اور سورج کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ ایسا کیوں کیا جائے گا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، جسے اس بارے میں شک ہو کہ میدان حشر شام برپا ہوگا، اسے یہ آیت مبارک کی تلاوت کر لینی چاہیے۔ والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس دن فرما دیا، تم چلے جاؤ۔ انہوں نے پوچھا، کہاں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارض محشر کی طرف۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس طرف جمع کیے جاؤ گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بیت المقدس کی طرف سے محشور ہو گئے، پھر تم قیامت میں جمع ہو گئے۔ حضرت وہب بن منبع رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے بیت المقدس سے فرمایا تھا، میں تجھے پر اپنا عرش رکھوں گا اور تیری طرف اپنی مخلوق کو محشور کروں گا، اور تیرے پاس داؤد علیہ السلام سوار ہو کر آئیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے اپنی آنکھ سے قیامت کا مشاہدہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت کو پڑھ لے۔ قیامت کا دن ایک منادی ندا کرے گا جس سے سب مخلوق کا سنے گی، وہ کہے گا، ہر قوم جو خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کی عبادت کرتی ہے ان کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ ہر شخص کے سامنے اس کے معبود کی صورت بنا دی جائے گی جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا، ایک فرشتے کی شکل میں حضرت اسرائیل علیہ السلام جیسی، اور ایک فرشتے کی شکل حضرت عیسیٰ بن مریم جیسی بنا دی جائے گی۔ چنانچہ یہودی اور عیسائی ان دونوں کے پیچھے چل پڑیں گے، پھر یہ معبود انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے، پھر کوئی نہیں بچے گا، صرف مومن رہ جائیں گے۔ البتہ مومنین میں کچھ منافق بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جس حالت میں چاہیں گے ظہور کریں گے اور فرمائیں گے، اے لوگو، سب لوگ چلے گئے، تم بھی اپنے خداوند کے ساتھ جس کی تم عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ وہ عرض کریں گے، خدا کی قسم، اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹا کر مومنین پر اپنی عظمت کی تجلی فرمائیں گے، جیسے وہ پہچان لیں گے کہ وہی ان کا رب ہے۔ مومنین یہ دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، جب کہ منافقین گدی کے بل جا گریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں کو بیل کے سینگ کی طرح سخت کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دے گے کہ وہ اپنے سر اٹھائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورۃ ہود، سورہ واقعہ، سورۃ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورۃ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ حضرت ابو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا الشمس کورت کا مطلب یہ بیان کیا، سورج کو بے نور کر کے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ واذا النجوم انکدرت کا مطلب یہ ہے بیان کیا کہ ستاروں کو توڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ہر اس معبود کو جس کی خدا کے سوا پرستش کی گئی ہو دوزخ میں ڈالا جائے گا، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا الشمس کورت کی تفسیر بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سورج اور چاند ستاروں کو قیامت کے سمندر میں پھینک کر اس کی روشنی کو مسخ کر دے گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مغرب کی طرف سے ہوائیں چلائیں گے جو سمندر کو بھڑکا کر آگ میں بدل دیں گے۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا، جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے تو اس میں سمندر کھول اٹھے گا اور پھر آگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قیامت کے دن سورج اور چاند بے نور کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابی بن ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے کہ سورج کی روشنی بجھ جائے گی، ابھی وہ اس حالت میں ہوں گے
پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی، جسے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف اور انسان گھبرا کر جنات کی طرف بھاگیں گے۔ جانور، پرندے اور درندے آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے، جب جنگل کے جانوروں میں رول پڑ جائے، سورۃ التکویر، یعنی ایک دوسرے میں مل جائیں، اور ترجمہ، جب بھی بیاتی اونٹنیاں چھڑتی پھرے اور جب دریا چھوٹ جائیں۔ وقت جناب انسانوں سے کہیں گے، ہم تمہیں کہتے ہیں سمندر کی طرف چلو۔ جب وہاں پہنچیں گے تو آگ ہی آگ نظر آئے گی جس سے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ لوگ اسی حالت میں ہوں گے۔ اچانک زمین پھٹ کر ساتویں زمین سے جا لگے گی اور آسمان پھٹ کر ساتویں آسمان سے جا ملے گا۔ تب ان پر ایک ایسی ہوا چلے گی تو انہیں موت کی آغوش سلا دے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آسمان کی حالت تبدیل ہوتی رہے گی، کبھی تو المحل کی طرح ہوگی اور کبھی قدوہان اور کبھی واہیہ کے آسمان پھٹتا رہے گا اور اس کے احوال تبدیل ہوتے رہیں گے۔ حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپٹا جا چکا ہوگا، ستارے چھڑ جائیں گے اور سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے، اور ایک منادی آواز کرے گا، لوگ اس دن اس کی آواز کے پیچھے دوڑیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ نے، اس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کی، ٹیڑھی نہیں جس کی بات۔ اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب عز و جل کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنے مخلوق میں کسی کو نہیں دی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یا محمد اپنا سر اٹھاؤ، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول ہوگی، آپ سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ سے استفسار فرمائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ میں عرض کروں گا، یا اللہ، آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا، بس آپ جنتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیں تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے ان کو حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان لوگوں کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، تم دنیا میں اپنی بیویوں اور گھروں کو اس سے زیادہ نہیں پہچانتے جس طرح جنت والے اپنی بیویوں اور گھروں کو پہچانتے ہیں۔ بس ہر آدمی کو 72 حوروں سے ہم بستری کرے گا جنہیں اللہ تعالی نے اس جنتی کے لیے پیدا فرمائیں گے، اور اولاد آدم علیہ السلام میں سے 2 عورتیں بھی ہم بستری کریں گی جنہیں عبادت خداوندی کی وجہ سے جنت کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی۔ ان میں سے پہلی یاقوت کے کمرے میں سونے کے تخت پر ہم بستری کرے گا جو موتیوں سے گھرا ہوگا۔ اس عورت نے ریشم کے 70 جوڑے پہنے ہوں گے۔ اگر جنتی اپنا ہاتھ اس کے دنوں کے کندھوں پر رکھ دے، اپنے ہاتھ کی طرف دیکھے گا تو اپنا ہاتھ اس کے سینے میں سے اس کے کپڑوں، گوشت اور جلد کے پیچھے بھی دکھائی دے گا۔ نیز جنتی اس کی پنڈلی کے گودے کو بھی دیکھ سکیں گی، جس طرح تم میں سے کوئی یاقوت کی نلکی دھاگے کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کی بیوی کا جگر اس کے لیے آئینہ ہوگا، اس کا جگر بیوی کے لیے آئینہ ہوگا۔ جب اپنی بیوی کے پاس ہوگا تو اسے اکتائے اور نہ اس کی بیوی اس کے اکتائے گی۔ جب بھی اس کے پاس جائے گا اسے کنواری پائے گا، اور نہ مرد کا ذکر سستی کرے گا اور نہ ہی بیوی کی فرض کی شکایت ہوگی۔ اسی دوران انہیں ندا دی جائے گی، تم دونوں میں سے کوئی بھی سیر نہ ہوگا اور نہ ہی منی نکلے گی۔ جنتی مرد سے کہا جائے گا، تیرے لیے اور بھی بہت سی بیویاں ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے سب کے پاس جائے گا، جس بیوی کے پاس بھی جائے گا وہ کہے گی، واللہ میں نے جنت میں کوئی تجھ سے حسین دیکھا اور نہ تجھ سے زیادہ کسی کو محبوب بنایا، اور جہنم کے مستحق جہنم میں جائیں گے۔ محترم ناظرین، کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور ٹائپ کر دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔